بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنو الاعیان والعلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفلا وبالأب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويسقط بنو العلات أيضا بالأخ لأب وأم وبالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة۔ ترجمہ: اور علاتی اور حقیقی بھائی بہنیں اور علاتی بھائی بہنیں یہ سب ساقط ہو جاتے ہیں بیٹے کی وجہ سے اور پوتے کی وجہ سے، اگرچہ یہ رشتے نیچے تک ہوں، اور باپ کی وجہ سے بالاتفاق، اور دادا کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور ساقط ہو جاتے ہیں علاتی بھائی بہنیں حقیقی بھائی کی وجہ سے اور اس حقیقی بہن کی وجہ سے جبکہ وہ اسبا ہو۔ ایک بار ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے۔ وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ كُلُّهُمْ يَسْقُطُونَ بِالْإِبْنِ وَإِبْنِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفُلَا، اور علاتی بھائی بہنیں اور حقیقی بھائی بہنیں اور علاتی بھائی بہنیں یہ سب ساقط ہو جاتے ہیں بیٹے کی وجہ سے اور پوتے کی وجہ سے، اگرچہ یہ رشتے نیچے تک ہوں۔ وَبِالْأَبِ بِالْاتِّفَاقِ، اور باپ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ وَبِالْجَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی، اور دادا کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، اور نیز علاتی بھائی بہنیں ساقط ہو جاتی ہیں حقیقی بھائی بہنوں کی موجودگی میں۔ وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِذَا صَارَتْ عَصْبَةً، اور علاتی بہنیں ساقط ہو جاتی ہیں حقیقی بہن کی وجہ سے جبکہ وہ حقیقی بہن اسبا مع الغیر ہو۔ عبارت کا ترجمہ ہوا، مطلب دیکھیے۔ وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ، بنو الاعیان، اس سے مراد بنو الاعیان سے مراد حقیقی بھائی بہن۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جب حقیقی بہنوں کے احوال کو بیان کیا تھا تو میں نے تو آپ کو بتلا دیا تھا کہ حقیقی بہنوں کی کل 5 حالتیں ہیں، اور میں نے اسی جگہ وہیں پر یعنی حقیقی بہنوں کی جگہوں میں ہی میں نے 5 حالتوں کو بیان کیا تھا، مثال سے سمجھایا تھا۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے حقیقی بہنوں کے محروم ہونے کی حالت کو حقیقی بہنوں میں بیان نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو چھوڑ دیا تھا علاتی بہن کے ساتھ بیان کرنے کے لیے۔ تو وہ آج پورا کر رہے ہیں اپنے اس وعدے کو کہ مصنف علیہ الرحمہ نے وہاں پر حقیقی بہن کے محروم ہونے کی حالت کو وہاں چھوڑ دیا، یہاں بیان کر رہے ہیں وَبَنُو الْأَعْيَانِ، حقیقی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، حقیقی بھائی بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ وَالْعَلَّاتِ، اور علاتی بہنیں بھی محروم ہو جاتی ہیں، علاتی بھائی بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ کب؟ یسقطون بالابن، بیٹے کی موجودگی میں۔ اگر وارثین میں بیٹا ہے اور پھر حقیقی بھائی بہن ہے تو یہ دونوں حقیقی بھائی بہن بیٹے کی موجودگی میں محروم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے وارثین میں بیٹا ہے اور دوسرے وارثین میں علاتی بھائی بہن ہے تو یہ دونوں علاتی بھائی بہن بیٹے کی موجودگی میں محروم ہو جائیں گے۔ وہ ابن الابن، جس طرح سے بیٹوں کی موجودگی میں حقیقی بھائی بہن علاتی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پوتوں کی موجودگی میں بھی یہ چاروں وارثین یعنی یہ چاروں رشتہ دار حقیقی بھائی بہن علاتی بھائی بہن بھی پوتوں کی موجودگی میں بھی محروم ہو جائیں گے، اگرچہ کہ یہ رشتہ نیچے تک کیوں نہ ہو، یعنی پوتا ہو، پڑ پوتا کا بیٹا ہو، اس کا پوتا ہو وغیرہ نیچے تک۔ تو ان تمام جس کو میں اپنی ترتیب میں بیان کروں گا کہ فروع مذکر، تو فروع مذکر میں بیٹا بھی آ جائے گا، پوتا بھی آ جائے گا، پڑ پوتا بھی آ جائے گا، پڑ پوتا کا بیٹا بھی آئے گا، اس کا پوتا آئے گا، اس پوتے کا بیٹا آئے گا، نیچے تک فروع مذکر میں یہ سارے نام آ جائیں گے۔ بہرحال
حقیقی بہنیں بھی اور اللتی بہنیں بھی بیٹوں کی موجودگی میں، پوتوں کی موجودگی میں، یعنی فروع مذکر کی موجودگی میں محروم ہو جائیں گی۔ وبالابی، اسی طریقے سے یہ حقیقی بھائی بہنیں اور اللتی بھائی بہنیں باپ کی موجودگی میں بھی محروم ہو جائیں گے بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ وبالجد عند ابی حنیفہ، اور حقیقی بھائی بہن، اللتی بھائی بہن، یہ چاروں کے چاروں رشتہ دار جس طرح سے باپ کی موجودگی میں محروم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دادا کی موجودگی میں بھی محروم ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بین السطور میں لکھا ہے وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی اب علماء احناف کا مسئلہ اور مفتابہ قول یہی ہے کہ حقیقی بھائی بہن، اللتی بھائی بہن جس طرح سے باپ کی موجودگی میں محروم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مفتابہ قول کے مطابق دادا کی موجودگی میں بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے بہت پہلے کسی عبارت میں ایک وعدہ کیا کہ 4 صورتوں میں غالباً دادا کے احوال میں مصنف علیہ الرحمٰن نے وعدہ کیا تھا۔ آپ میرا سبق نکال کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنی صورتوں میں، کن صورتوں میں باپ دادا سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ جو میرا سبق ہے آپ وہاں پر دیکھ لیں گے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا، یا پھر ڈسکرپشن میں جو سبق کی فہرست دیتا ہوں تو وہاں پر یہ عنوان موجود ہوگا کہ کن صورتوں میں باپ دادا سے مختلف ہوتا ہے۔ 4 صورتوں میں، وہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں وہاں پر بیان کیا ہوں۔ ایک بار پھر سے میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے دادا کے احوال میں جو وعدہ کیا تھا کہ 4 صورتوں میں دادا باپ سے مختلف ہوتا ہے، وہ 4 صورتیں کیا کیا ہیں؟ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا کہا تھا کہ ہم ان 4 صورتوں کو ان کی جگہوں میں بیان کریں گے۔ تو انہی 4 صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ کی موجودگی میں اللتی اور حقیقی بھائی بہن جس طرح سے معروم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دادا کی موجودگی میں بھی اللتی بھائی بہن اور حقیقی بھائی بہن معروم ہوتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ائمہ ہیں صاحبین، ان کے نزدیک مسلک یہ ہے کہ جس طریقے سے باپ کی موجودگی میں حقیقی اور اللتی بھائی بہن معروم ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے حقیقی بھائی بہن، اللتی بھائی بہن باپ کی موجودگی میں محروم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دادا کی موجودگی میں بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہی مفتابی قول ہے، لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک یعنی امام صاحبین علیہ الرحمٰن کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف ہے۔ تو یہی وہ 4 صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس میں باپ دادا سے مختلف ہے، لیکن اگر مفتابی قول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پھر مختلف نہیں مانا جائے گا۔ بہرحال تو یہ وہ صورت تھی، ایک بار آپ وہ میرا سبق دیکھ لیجئے گا جس میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ 4 صورتوں میں باپ دادا سے مختلف ہوتا ہے، تو وہ میں مثالوں سے وہاں پر سمجھایا ہوں، ایک دیکھ لیجئے گا وہاں پر آپ۔ وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ، اور اللتی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں حقیقی بھائی کی موجودگی میں، اور یہ اللتی بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں حقیقی بہن کی موجودگی میں، جبکہ وہ حقیقی بہن اسبا مع الغیر ہو۔ اب ایک بار میں مثال دیتا ہوں تو بات آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک بار پھر آپ دیکھیے، وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ كُلُّهُمْ يَسْقُطُونَ بِالْإِبْنِ وَإِبْنِ الْإِبْنِ، حقیقی بھائی بہن اور اللتی بھائی بہن یہ سب محروم ہو جاتے ہیں بیٹوں کی موجودگی میں، پوتوں کی موجودگی میں۔ تو میں مثال دوں گا صرف اللتی بہنوں کی، اس لیے کہ حقیقی بہنوں کی مثالیں گزر چکی ہیں حقیقی بہن کے احوال میں، اور بنو الاعیان حقیقی بھائی بہن، اللتی بھائی بہن دونوں مراد ہیں، لیکن میں صرف اللتی بہن لکھوں گا، حقیقی بھائی نہیں لکھوں گا، لکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو حکم اللتی بہن کا ہوگا وہی حکم اللتی بھائی کا ہوگا، اس لیے ہم اللتی بھائی کو یہاں پر نہیں لکھیں گے۔ آپ دیکھیے مسئلہ میں لکھتا ہوں کہ یہاں پر وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ كُلُّهُمْ، حقیقی اور اللتی بہنوں کے محروم ہونے کی ایک صورت بیان کی گئی ہے
کہ بیٹوں کی موجودگی میں، پوتوں کی موجودگی میں، یعنی فروع مذکر، میرے لفظوں میں اگر آپ کہیں تو فروع مذکر کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں ایک مثال دیتا ہوں، لکھتا ہوں اس پر، جیسے یہ میں تھوڑا جلدی لکھتا ہوں۔ یہ میت کا نام یہ نعمان، ادھر اللاتی بہن، ادھر یہ بیٹا۔ اب دیکھیے اللاتی بہن محروم ہو جائے گی یہاں پر، کیوں محروم ہوگی؟ اس لیے کہ اللاتی بہن کے ساتھ بیٹا موجود ہے، جس کو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں فروع مذکر، تو فروع مذکر میں بیٹا آتا، لہذا بیٹا موجود ہے۔ اب میں لکھتا ہوں اللاتی بہن کو محروم، دلیل آپ خود ہی غور کر لیں گے اور اپنی کاپی میں لکھ لیں گے۔ بیٹا کو میں نے لکھ دیا اسما۔ اب دیکھیے یہ جو پہلی صورت اللاتی بہن کی ہے محروم ہونے کی، تو یہاں پر بیٹا ہے، اس وجہ سے اللاتی بہن محروم ہے۔ اور اگر یہاں پر بیٹا کی جگہ پوتا ہو تو بھی مسئلہ یہی بنے گا، پوتا کی جگہ پڑ پوتا ہو تو بھی مسئلہ یہی بنے گا۔ دوسری مثال دیکھیے اللاتی بہن کے محروم ہونے کی، ایک بار عبارت دیکھیے، اللاتی بہن محروم ہو جاتی ہے باپ کی موجودگی میں۔ میں مسئلہ بناتا ہوں، یہ میت کا نام یہ سلیمان، وارثین میں یہ اللاتی بہن، ادھر باپ۔ اب دیکھیے اللاتی بہن کو ہم کیا دیں گے؟ اللاتی بہن کو محروم کر دیں گے۔ کیوں اللاتی بہن کو محروم کریں گے؟ اس لیے کہ اللاتی بہن باپ کی موجودگی میں محروم ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ محروم۔ باپ کو کیا ملے گا؟ باپ اسماء محض ہوگا۔ آپ باپ کے احوال میں غور کر لیجئے، اسماء محض کیوں ملے گا؟ یہ دو مثال ہوئی، دو صورتیں ہوئی اللاتی بہن کی محروم ہونے کی۔ اب یہ جو دوسری صورت ہے، اس دوسری صورت میں باپ کی جگہ میں اگر دادا لکھوں تو بھی مفتابی کے قول کے مطابق اللاتی بہن محروم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے باپ کی موجودگی میں اللاتی بہن محروم ہوتی ہے، اسی طریقے سے مفتابی کے قول کے مطابق دادا کی موجودگی میں بھی محروم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللاتی بہن کے محروم ہونے کی یہ تیسری صورت تھی جو میں مثال نہیں لکھ رہا ہوں، اور باپ ہی کی جگہ اگر آپ دادا لکھیں گے تو تیسری مثال بن جائے گی۔ اب آگے مثال دیکھیے، یہ میں نے یہ میت لکھا، میت کا نام ادھر لکھ دیا حذیفہ، ادھر لکھا وارثین میں اللاتی بہن، ادھر لکھ دیا میں نے حقیقی بھائی۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِي، نیز اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں بھائی کی موجودگی میں۔ اب دیکھیے یہاں پر اللاتی بہن ہے، ادھر حقیقی بھائی ہے، لہٰذا اللاتی بہن محروم، ادھر حقیقی بھائی، اس کو میں نے اسبا بنا دیا۔ تو یہ اللاتی بہن کی محروم ہونے کی لکھنے کے اعتبار سے تو یہ تیسری صورت ہوئی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چوتھی صورت ہوگی۔ اچھا، ایک صورت کون سی ہے جو بلیک بورڈ میں نہیں لکھی گئی؟ وہ صورت ہے جو باپ میں اگر آپ دادا لکھ دیں گے تو بھی اللاتی بہن محروم ہو جائے گی، یہ وہی صورت تھی جس کو میں نے نہیں لکھا۔ اچھا، ایک اور مثال میں لکھتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں جب کہ حقیقی بہن ہو اور وہ حقیقی بہن اسماء مع الغیر بنتی ہو۔ مثال لکھتا ہوں میں، یہ میت کا نام افضل، وارثین اللاتی بہن، ادھر بیچ میں حقیقی بہن، ادھر بیٹی۔ اب سب سے پہلے ہم بیٹی کو حصہ دیتے ہیں۔ بیٹی کو میں نے نصف دے دیا۔ کیوں نصف دیا؟ آپ بیٹی کے احوال میں غور کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ حقیقی بہن اسماء مع الغیر ہوتی، کیوں اسماء مع الغیر؟ آپ حقیقی بہن کے احوال میں دیکھ لیجئے، یہ اسماء مع الغیر۔ اللاتی بہن، تو اب میں اللاتی بہن کو لکھتا ہوں محروم۔ کیوں بھائی آپ نے اللاتی بہن کو محروم کیا؟ میں نے اللاتی بہن کو اس لیے محروم کیا، ابھی یہاں پر بتایا وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ، اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں بھائی کی موجودگی میں، حقیقی بھائی کی موجودگی میں۔ اسی طریقے سے وہ حقیقی بہن اگر وہ اسماء مع الغیر بنتی ہو تو پھر اللاتی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ جو حقیقی بہن اسماء مع الغیر ہوتی ہے، کیوں اسماء مع الغیر ہو رہی ہے؟ فروع مؤنث بیٹی کی وجہ سے۔ تو اب یہ حقیقی بہن جو اسماء مع الغیر ہے، اس کی موجودگی میں اللاتی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ تو کل یہ 5 صورتیں ہوئی اللاتی بہن کی محروم ہونے کی، لیکن میں نے بلیک بورڈ میں 4 ہی صورتوں کو ذکر کیا ہے، لکھا ہے، اور ایک صورت جو محذوف ہے وہ باپ کی جگہ میں اگر آپ دادا لکھیں گے تو بھی مسئلہ وہی بنے گا، تو اس کو ملائیں گے تو پھر 5 صورتیں ہو جائیں گی۔ تو یہ اللاتی بہن کی محروم ہونے کی صورتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب ایک اشکال ہے جو میں کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا
اشکال یہ ہے کہ حقیقی بہن اگر اسما مع الغیر ہوتی ہے تو اللہ کی بہن کیوں معروم ہو رہی ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی ہے تو پھر اللہ کی بہن کیوں معروم ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ میں کل کے سبق میں آپ کے سامنے دوں گا۔ ایک اور چیز کی وضاحت کرتا ہوں کہ چاروں مثالوں میں نے صرف اللہ کی بہن ہی لکھا ہے، حالانکہ کتاب میں وبنو الاعیان والعلاتی، وبنو الاعیان والعلاتی، وبنو العلاتی کا ترجمہ حقیقی بھائی اور حقیقی بہن، تو میں نے اللہ کی بھائی اور اللہ کی بہن، تو میں نے اللہ کی بہن لکھا، اللہ کی بھائی نہیں لکھا۔ کیوں؟ اگر میں پہلی مثال میں اللہ کی بہن کے ساتھ اللہ کی بھائی بھی لکھتا تو بھی محروم ہی نیچے دونوں وارث کے نیچے لکھنا پڑتا۔ اسی طریقے سے دوسری صورت میں دوسری مثال میں اللہ کی بہن کے ساتھ میں اللہ کی بھائی لکھتا تو بھی محروم ہی لکھنا پڑتا دونوں وارث کو، اس لیے میں نے ایک ہی وارث کا تذکرہ کیا۔ آج یہیں پر میرا سبق مکمل ہوتا ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس محنت کو ذریعہ نجات بنائے، مجھے اخلاص کی دولت سے نوازے، ریا، شہرت اور دکھلاوے کی لالچ سے میری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔